اللہ 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 اللہ۔ آپ کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے راستے سے گزر رہے تھے مدینہ پاک میں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا، ابو ہریرہ ایک درخت لگا رہے ہیں۔ بولو حضرت ابو ہریرہ ایک درخت لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو ہمارے نبی نے پوچھا ما بالک یا ابا ہریرہ، ہمارے نبی نے کہا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یہ میرا گھر ہے اور گھر کے باہر میں کھجور کا درخت لگا رہا ہوں، یہ میرا گھر ہے اور گھر کے باہر بولو میں کھجور کا درخت لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اچھا درخت نہ بتاؤں، اس سے اچھا تمہیں درخت نہ بتاؤں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس سے اچھا درخت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ چیز تمہیں بتاتا ہوں اگر کرو گے دنیا کا درخت پھلے گا نہ پھلے گا مگر اللہ جنت میں تمہارا درخت لگا دے گا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ یعنی دنیا کا یہ درخت بڑھے گا نہ بڑھے گا، کھجور دے گا نہ دے گا، لیکن میں جو تسبیح بتاتا ہوں وہ تسبیح تم پڑھو گے، ہر تسبیح پر اللہ جنت کا ایک درخت لگائے گا۔ بولو ہر تسبیح پر اللہ جنت کا ایک درخت لگائے۔ یہ تو ہمارے نبی نے کن کو کہا؟ حضرت ابو ہریرہ کو۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، بولو کہاں گئے؟ معراج پر، اور جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور بہت دیر تک ہمارے نبی اور حضرت ابراہیم اور ہمارے نبی 7ویں آسمان پر بات کر رہے۔ بات کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ کی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ پہلی بات کیا بتائی؟ آپ کی امت کو میرا سلام، اور دوسری بات کیا بتائی معلوم؟ اے پیارے نبی یہ جنت جو ہے نا، جنت اس کی زمین بہت پیاری ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے۔ بولو جنت کی زمین بہت پیاری ہے، بہت پیاری ہے، اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن میرے پیارے نبی جنت میں درخت لگانا ہے۔ بولو جنت میں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا میرے کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ امت کو سلام بھی پہنچانا ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جنت کی زمین بہت اچھی ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، مگر یہ درخت لگانا ہے تو ہم کیسے درخت لگائیں گے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے نبی بلکہ سارے نبیوں کے نبی آپ زمین پر جاؤ گے، آپ تو معراج میں آئے ہو، آپ زمین پہ جاؤ گے، جا کر سب کو کہنا ایک تسبیح پڑھتے جائیں، ہر تسبیح پر اللہ کی قسم اللہ جنت کا درخت لگاتا رہے گا۔ یہ کنہوں نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کو فرمایا جنت کی زمین بہت اچھی، جنت کا پانی بہت میٹھا، آپ کی امت کو میرا بہت بہت سلام، لیکن جنت میں درخت لگانا ہے اور درخت لگانے کے لیے تسبیح پڑھنا پڑے گی۔ وہی بات ہمارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا ایک تسبیح پڑھنی ہوگی، اللہ جنت میں درخت لگائیں گے۔ چلو کون سی تسبیح آپ سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے؟ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک جنت کا درخت تیار۔ بولو ایک جنت کا درخت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ آپ کی امت کو کہنا یہ تسبیح پڑھے، جنت کا پانی بہت میٹھا، جنت کی زمین بہت اچھی، آپ کی امت کو سلام، مگر یہ تسبیح پڑھے، اللہ ایک ایک امتی کا درخت لگاتا جائے گا۔ تو میرے پیارو یہی بات ہمارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمائی، تو پورا مجمع پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس تسبیح پر اللہ جنت میں ایک درخت لگائے گا، ہمیں کتنی تسبیح پڑھنا چاہیے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جتنی طاقت ہو اتنی مرتبہ پڑھنا، تیری طاقت ختم ہو جائے گی، مگر اللہ درخت لگاتے لگاتے تھکنے والے
نہیں ہے۔ تو چلو پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بتاؤ یہ ہماری آواز آسمان پر جاتی ہوگی کہ نہیں جاتی ہوگی؟ ارے بولو نا، جاتی ہوگی کہ نہیں جاتی ہوگی؟ اور ہمارے نبی سچے، جنت کا درخت لگتا ہوگا کہ نہیں لگتا ہوگا؟ اب تک ہم نے 4 مرتبہ پڑھا، مطلب میرے اور آپ کے 4 درخت تو لگ گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ اتنا پیارا سودا کوئی نہیں کروائے گا میرے دوستو کہ بیٹھے بیٹھے میں نے آپ کے جنت کے درخت لگوائے ہیں۔ جب آپ کے 4 لگے تو پڑھانے والے کے تو کتنے زیادہ لگے ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور یہ خالی نہیں جائے گا۔ بولو یہ ذکر کرنا خالی نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک بات یاد آ گئی آپ کی برکت سے۔ ایک زمانے میں کوئی بہت امیر شہزادہ بہت بیمار ہو گیا، بے ہوش، بولو بیمار ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ بلکہ جتنے ڈاکٹر، جتنے اطباء، جتنے حکیم، سب نے کہا کہ یہ مرنے والا ہے۔ بولو یہ مرنے والا ہے، 2-4 گھنٹے باقی ہے، اس کے بعد میں اس کی روح نکل جائے گی۔ بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے طبیب آئے، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، سب نے آ کر کہا کہ یہ شہزادہ ہے، بھلے کتنا بھی مالدار ہے، کتنا بھی امیر ہے، مگر 2-4 گھنٹے کا مہمان ہے۔ تو وہ جو شہزادے کے ابا تھے، شہزادے کے ابا یعنی بادشاہ، بولو شہزادے کے ابا کون؟ انہوں نے کہا کوئی مولانا کو بلاؤ، کوئی مولانا کو بلاؤ، کیونکہ میرا بیٹا جوان ہے، 22-25 سال کا میرا بیٹا ہے، اور 2-4 گھنٹے میں میرا بیٹا مر جائے گا، اور میرا بیٹا تو جوان ہے، ابھی تو اس نے جوانی میں قدم رکھا ہے، کوئی مولانا کو بلاؤ۔ اب جب مولانا کو بلائے، اب وہ مولانا کیا کریں گے؟ بھائی میرے جیسا مولانا ہوگا، وہ مولانا آئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے۔ بولو سورہ فاتحہ پڑھ کے، یہ میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے۔ وہ مولانا آئے، کچھ پڑھتے جائے اور کر کے دم کرے، پھر کچھ پڑھے پھر دم کرے، کچھ پڑھے اور پھر دم کرے، کچھ قرآن پڑھے پھر دم۔ اتنے میں ایک شور آیا کہ اس وقت کے زمین کے سب سے بڑے ڈاکٹر، سب سے بڑے حکیم، سب سے بڑے طبیب، جن کا چارج بھی بہت اونچا ہے، وہ آ رہے ہیں۔ ان کا نام ہے ابو علی سینا۔ بولو کیا نام ہے؟ ابو علی سینا۔ یہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن جتنے علماء کرام ہیں نا ان کو معلوم ہے، کیونکہ یہ جو تھے نا بہت بڑے سائنسدان تھے، بہت بڑے طبیب تھے، بہت زیادہ ان کو حکیم کی معلومات تھی۔ تو وہ آ رہے تو پورے گاؤں میں شور ہو گیا، ابو علی سینا آ گئے، ابو علی سینا آ گئے، ابو علی سینا آ گئے۔ اب ابو علی سینا آ گئے، اب ظاہری بات ہے کوئی حکیم جب آئے گا تو سارا مجمع جمع ہو گیا۔ وہ حکیم صاحب آئے، وہ شہزادہ تو ایسا ہی بے ہوش پڑا تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ لے کے اس کی نبض کو چیک کرنا شروع کیا۔ آپ بھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں گے، حکیم صاحب کے پاس گئے ہوں گے، تو وہ آپ کی ہاتھ کی نبض تو ابو علی سینا چیک کر رہے۔ بازو میں کون بیٹھے؟ وہ مولانا، وہ پڑھ کے کیا کر رہے؟ دم کر رہے، وہ پھونک مار رہے، پڑھ کے پھونک مار رہے۔ تو ابو علی سینا کو غصہ آیا کہ میں اتنا بڑا حکیم، میں اتنا بڑا ڈاکٹر، میں اتنا بڑا طبیب، میں جو ہزاروں آپریشن کرنے والا، اور یہ مولانا بوڑھے میاں آئے پڑھ کے پھونک مار رہے، پڑھ کے پھونک مار رہے، پڑھ کے پھونک مار رہے۔ تو پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ابو علی سینا حکیم تھے، انہوں نے مولانا کو پوچھا او مولانا کیا کر رہے ہو؟ تو مولانا نے کہا کیا کروں گا، قرآن پڑھ کے دم کرتا ہوں، اللہ اللہ کر کے دم کرتا ہوں، قرآن پڑھ کے پھونک مارتا ہوں، اللہ اللہ کر کے پھونک مارتا۔ تو ابو علی سینا نے کہا میں نالج والا آدمی ہوں، ایجوکیشن والا آدمی ہوں، میں تعلیم والا آدمی ہوں، تم جو پھونک مارتے ہو نا ہوا میں اڑ جاتی ہے، تم جو پھونک مارتے ہو، ہاں اللہ کا نام لیتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، مگر جو پھونک مارتے ہو نا، کیونکہ انسان جو بھی بولتا ہے بولو وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ بھائی میں بھی بول رہا ہوں، یہ میری آواز ہوا میں اڑ جاتی۔ تو کہا ایسا کر کے کیا فائدہ، اس سے اچھا وہ حکیم ابو علی سینا کہنے لگے میرے جیسا ڈاکٹری کرو، میرے جیسا سائنس پڑھو، میرے جیسا جغرافی پڑھو، میرے جیسا میتھمیٹکس پڑھو، میرے جیسا لاجک پڑھو، میرے جیسا بایولوجی پڑھو، اور کسی مریض کا صحیح علاج کرو۔ یہ کیا پڑھتے ہو اور پھونک مارتے ہو، پڑھتے ہو اور پھونک مارتے ہو، جو بھی آپ کرتے ہو یہ کہاں اڑ جاتا۔ وہ مولانا بہت ہوشیار تھے، بولو مولانا کچھ بولے نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حکیم صاحب کو کیا کہا، حکیم صاحب وہ ابو علی سینا تم تو کتے ہو، کتے۔ مولانا نے کیا کہا، تم تو، بتاؤ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اتنے بڑے حکیم
سارا مجمع جمع اور سارے مجمع کے بیچ میں ان کو کیا بولتے ہو تم تو کتے ہو. لیکن حکیم ابو علی سینا نے اپنے اوپر پورا کنٹرول کیا. آنکھیں نکال کر دیکھا کہ یہ نالائق, آج تک کسی نے مجھے کتا نہیں کہا, یہ پڑھے لکھے آدمی کو کتا کہتا ہے. خیر حکیم ابو علی سینا اس وقت کچھ نہیں بولے اور وہ یوں کر کے وہ جو پیشنٹ ہے نا اس کی نبض کو دیکھتے رہے, سینے کو چیک کرتے رہے, اس کے پاؤں کو چیک کرتے رہے. تو تھوڑی دیر میں وہی مولانا کیا کہتے معلوم, تم تو گدھے ہو گدھے. کیا کہا, تم تو گدھے ہو گدھے. اب ابو علی سینا کو بہت غصہ آیا کہ 5 منٹ پہلے میرے کو کتا کہا اور 5 منٹ کے بعد میرے کو گدھا کہا ہے. 5 منٹ پہلے میرے کو پورے مجمع کے بیچ میں کتا کہہ دیا اور 5 منٹ کے بعد میرے کو پورے مجمع کے بیچ میں گدھا کہہ دیا. ابو علی سینا کو اتنا غصہ آیا, لیکن ابو علی سینا نے اپنے اوپر کنٹرول کیا. مولانا بھی بیٹھے رہے. پھر مولانا کیا کہتے معلوم, او حکیم صاحب آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ کو غصہ آ رہا ہے. تو ظاہری بات ہے ابو علی سینا تو غصے میں تھے, کہنے لگے غصہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا, تم نے مجھے انسان کو کتا کہا, جب تم کسی کو بھی کتا کہو گے تو غصہ آئے گا, اور اس کے 5 منٹ کے بعد تم نے مجھے گدھا کہا تو مجھے غصہ آئے گا. بھائی کسی کو بھی غصہ آئے گا, تم بیٹھے بیٹھے میرے کو کتا بولو گے, گدھا بولو گے تو غصہ آئے گا. تو مولانا نے کیا کہا, اس میں غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے, جو بولے وہ تو ہوا میں اڑ گیا. تم کو میں نے کتا بولا, اڑ گیا ہوا میں. پھر 5 منٹ کے بعد میں نے تم کو گدھا بولا ہوا میں. تو ابو علی سینا نے کہا ہوا میں اڑ گیا, غصہ تو آیا. تو کہا کتا اور گدھا بولنے سے غصہ آ گیا تو اللہ اللہ بولنے سے کیا بیمار کو شفا نصیب نہیں ہوگی. ایک تم کو میں نے کتا کہا, اس کا اثر تمہاری طبیعت پر ہوا کہ تمہیں غصہ آیا. پھر میں نے گدھا کہا, تمہاری طبیعت پر اثر ہوا, تمہیں اور غصہ آیا. تو جب کتا اور گدھا بولنے سے طبیعت پر اثر ہوتا ہے تو کیا اللہ اللہ بولنے سے بیمار کو شفا نصیب نہیں ہوتی. بس وہ مولانا نے اتنا کہا کہ وہ شہزادہ کھڑا ہو گیا. بولو سبحان اللہ, ایک دم چست و چالاک اور چوبند ہو کے کھڑا ہو گیا. ابھی ابو علی سینا نے تو کوئی دوا بھی نہیں دی تھی, حکیم صاحب نے ابھی کوئی معجون بھی نہیں دیا تھا, حکیم صاحب نے ابھی تک کوئی کیپسول یا ٹیبلٹ بھی نہیں دی تھی, لیکن وہ مریض کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا, بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ لفظ اتنا پیارا ہے, دل سے نکلتا ہے تو سامنے والے کے دل کو اثر کر کے چھوڑ دیتا ہے. تو جب کتا اور گدھا بولنے سے طبیعت پر اثر ہوتا ہے تو کیا اللہ اللہ بولنے سے سامنے بیمار پر اثر نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو, ذکر کرنے والا زندہ ہوتا ہے. بولو ذکر کرنے والا, اور جو ذکر نہیں کرتا وہ, یہ میں نہیں کہتا, ہمارے نبی نے فرمایا حیٌ الذی یذکر اللہ ربہ, وہ زندہ ہے جو اللہ اللہ کرے گا. میت الذی لا یذکر ربہ, وہ مردہ ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اچھا بات آئی تو آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے کہ اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا, حضرت بایزید بسطامی. بھائی ہاں بولو یا نام بولو, کیا نام, حضرت بایزید بسطامی. بہت بڑے حافظ کا ہو, قاری کا ہو, عالم کا ہو, مفتی کا ہو, محدث کا ہو, مجود کا ہو, مقرر کا ہو, بہت اللہ نے نوازا تھا حضرت بایزید بسطامی کو. اب کوئی جنگل کا رہنے والا, بھائی کوئی جنگل کا رہنے والا ایک دم دیہاتی, اس کو ایک تمنا پیدا ہوئی کہ چلو شہر میں جاؤں اور حضرت بایزید بسطامی سے ملاقات کرو. لوگوں نے اس کو کہا بھی کہ بہت دور جانا ہوگا, جنگل ہو, جنگل کا سفر کرنا ہوگا, پھر تم شہر میں پہنچو گے, پھر اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا, پھر وہ اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی سے تمہاری ملاقات ہوگی. مطلب ہے کہ بہت لمبا سفر ہے. وہ جنگل کے رہنے والے نے کہا کوئی بات نہیں, زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ جائے گا, 2 مہینہ جائے گا, لیکن میں ضرور جاؤں گا. اور اللہ کے ولی, بولو کون, حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے میں کیا کروں گا, ملاقات کروں گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے. وہ اپنے گھر سے ٹفن لے کر نکلے. اچھا وہ جنگل کے رہنے والے تھے, ان کو پرندوں کی زبان بھی آتی تھی. جو جنگل کے رہنے والے ہوتے ہیں نا, ان کو جانوروں کی زبان آتی, ان کو پرندوں کی زبان آتی تھی کہ پرندے آپس میں کیا باتیں کرتے. خیر وہ اپنا ٹفن لے کر چلے, راتوں کا سفر, دن کا سفر, راتوں کا سفر, دن کا سفر. ایک رات سوئے تھے, ایک درخت کے نیچے سوئے تھے. درخت پر 2 چڑیا, بولو درخت پر 2 چڑیا. ایک چڑیا دوسری چڑیا کو پوچھتی ہے, کیا پوچھتی ہے, یہ مسافر کہاں جا رہے, یہ مسافر کہاں جا رہے. تو دوسری چڑیا کہتی بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی کو ملنے جا رہے, بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی کو ملنے کے لیے جا رہے. تو پہلی والی چڑیا کہتی ہے ان کا تو ابھی انتقال ہو گیا,
ان کا تو ابھی انتقال. اچھا انہوں نے سنا اور سمجھ گئے میرا تو سفر بیکار ہے، کیونکہ میں جا رہا ہوں حضرت بایزید بستامی کو ملنے کے لیے، اور یہ دو چڑیا آپس میں بات کری کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو جن کا انتقال ہو گیا ان کو ملنے جانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بہت دیر تک سوچتے رہے. پھر خیال آیا کہ ارادے سے نکلا ہوں جاؤں گا. ارے وہ نہیں ملیں گے، ان کی قبر تو ملے گی. بھائی وہ نہیں ملیں گے، ان کو جہاں دفن کیا ہوگا قبر ملے گی، وہاں جا کے فاتحہ پڑھ لوں گا، وہاں جا کے سورہ احد، سورہ اخلاص پڑھ لوں گا، سورہ فلق پڑھ لوں گا، سورہ ناس پڑھ لوں گا، سورہ فاتحہ پڑھ لوں گا اور کچھ دعا مانگ لوں گا. چلو وہ زندہ نہ ملے تو نہ ملے، ان کی قبر پر جاؤں گا. لیکن جب وہ اس علاقے میں پہنچے، اپوائنٹمنٹ مل گیا، حضرت بایزید بستامی تو زندہ تھے. ارے بولو حضرت بایزید بستامی. سوچنے لگے وہ چڑیا نے تو ایسا ہی بیوقوف بنایا، اور پہلی چڑیا دوسری چڑیا کو بول رہی، دوسری چڑیا پہلی چڑیا کو بول رہی، اور وہ دونوں پرندوں نے جھوٹ بولا کہ بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا تو زندہ ہے. چلو وہ ملے، جو ہدیہ دینا تھا وہ ہدیہ دیا، جو باتیں کرنی تھی وہ باتیں کی، جو نصیحت لینا تھا وہ نصیحتیں لی، جو بھی ایک عالم سے کرنا چاہیے سب کچھ انہوں نے کیا. جب جانے لگے تو کہنے لگے بایزید بستامی سے ایک بات کہوں آپ کو. کہا کیا؟ کہا میں آ رہا تھا، آدھے راستے سے واپس ہو رہا تھا، کیونکہ ایک چڑیا نے دوسری چڑیا کو کہا کہ آپ کا انتقال ہو گیا. بولو آپ کا انتقال ہو گیا. اور میں تو واپس جانے والا تھا. وہ تو معلوم نہیں، دل میں ایسا خیال آیا کہ چلو آپ زندہ نہیں ملیں گے تو کم سے کم آپ کی قبر تو ملے گی، آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھوں گا. تو بایزید بستامی نے کہا وہ چڑیا نے سچ کہا. بولو وہ چڑیا نے سچ کہا. بولو ساتھ میں بولو وہ پرندے نے. تو کہا کیسے سچ کہا؟ انہوں نے تو کہا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا میں نہیں ہو، آپ تو میرے سامنے ہو. میں نے آپ کو ہدیہ دیا، آپ نے قبول کیا، آپ نے تقریر کی، میں نے سنا، آپ نے وظیفے بتائے، میں نے سنا، آپ کے ساتھ میں نے کھانا کھایا، آپ کے ساتھ میں پانی پیا، آپ تو زندہ ہے. اور وہ پرندہ تو کہتا تھا، وہ چڑیا کہتی تھی کہ آپ مر گئے. کہا کب کہا تھا اس نے؟ تو انہوں نے ٹائم بتایا. کہا کون سے دن کہا تھا؟ تو انہوں نے دن بتایا. کہا وہ چڑیا نے صحیح کہا، کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے اس دن اس گھڑی میں اللہ کی یاد سے رک گیا تھا. اتنی گھڑی، اتنا وقت میں نے اللہ اللہ، میرا دل غافل ہو گیا تھا، ورنہ میرا دل ہمیشہ اندر دھڑکن کرتا رہتا ہے، اللہ 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 اللہ. میں کسی سے بات کروں، میں کھانا کھاؤں، میں پانی پیوں، میرا دل اندر سے دھڑکتا رہتا ہے اللہ اللہ. لیکن جو گھڑی تم کہہ رہے ہو نا، مجھے برابر یاد ہے کہ وہ گھڑی اور وہ دن میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا اور میں ذکر نہیں کر رہا تھا. اور میرے نبی نے فرمایا وہ مردہ ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے. تو میرے پیاروں، یہ تو بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کی باتیں ہیں. تو ہم بھی ہمارے دل کو تھوڑا دھڑکائے. اور کیا ہونا چاہیے ہماری زبان پر؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا. ہماری زبان پر کس کا نام ہونا چاہیے؟ اللہ. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے یاد ہے برابر صورت میں کہاں کہا تھا وہ نہیں معلوم، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا میرے پیاروں، اللہ کا ذکر اللہ کو بہت پسند ہے. بولو اللہ کا ذکر اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے اللہ نے نمازوں کا ٹائم رکھا. بولو نمازوں کا ٹائم رکھا. اگر ابھی کوئی بولے کہ میرے کو کل کی فجر پڑھنا ہے، پڑھ سکتا؟ نہیں بولو پڑھ سکتا؟ نہیں. اللہ نے نمازوں کو ٹائم میں رکھا. فجر کو فجر کے وقت میں، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں، وتر کو وتر کے وقت میں. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 5 نمازیں رکھی ہے، لیکن 5 نمازوں کا ٹائم بتا دیا. ٹائم پر نماز ہوگی، بغیر ٹائم کے نماز ادا نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا وقت بتایا. فجر کا کیا وقت ہوگا، ظہر کا کیا وقت ہوگا، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت، وتر کا وقت، تہجد کا وقت. تو نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ وقت میں، مطلب لیمیٹڈ. بولو لیمیٹڈ. فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. اسی طریقے سے میرے پیاروں زکوٰۃ پہ آ جاؤ. اللہ نے اس کی لمٹ بتائی ہے. بھائی زکوٰۃ روزانہ دینا ہے. ارے بولو نا، زکوٰۃ روزانہ دینا ہے. کیا روزانہ کوئی آپ سے زکوٰۃ مانگے گا؟ نہیں. مالدار ہوگا، صاحب نصاب ہوگا، سال میں 1 مرتبہ.
بولو سال میں حدیث پاک کے الفاظ حولان ہول. حولان ہول کا مطلب ہوتا ہے سال گزرے گا تو زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی اور اللہ کا قانون آئے گا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مالداروں سے مال لیا جائے گا, غریبوں کو مال پہنچایا جائے گا, لیکن وہ مالدار سے کب لیا جائے گا؟ صاحب نصاب ہوگا. اور سال میں کتنی مرتبہ؟ ایک لمٹ ہے اس کی, لمٹ سال میں. اچھا روزے پر آ جاؤ, روزے کی بھی لمٹ ہے کہ نہیں؟ ابھی اگر کوئی بولے کل میں رمضان کا روزہ رکھوں گا, فرض روزہ رکھوں گا, ارے میرے پیارو رمضان آنے تک کتنے بھی روزے رکھو ایک بھی فرض نہیں ادا ہوگا. بولو ایک بھی فرض ادا نہیں ہوگا. اللہ نے لمٹ بنائی ہے, سال میں ایک مہینہ آئے گا, کون سا؟ رمضان, اسی میں روزہ رکھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اللہ فرماتے ایاما معدودات, 29 دن یا 30 دن سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آئے گا, اس میں روزہ. معلوم ہوا نماز لیمیٹڈ, زکوٰۃ لیمیٹڈ, روزہ لیمیٹڈ, حج لیمیٹڈ. بھائی کسی نے ایک مرتبہ حج کر لیا, کیا کہیں گے؟ حج فرض ادا ہوا, پھر دوسرے سال حج کو چلا, کیا ہوگا؟ فرض حج. ارے بولو فرض حج, کیا کہیں گے اس کو؟ نفل, کیونکہ جو لمٹ تھی وہ ختم ہو گئی. اللہ نے ہر انسان کے اوپر زندگی میں حج کتنی مرتبہ فرض کیا؟ ایک مرتبہ. مالدار ہوگا, زاد و راحلہ کا انتظام ہوگا, ٹکٹ ویزا کا انتظام ہوگا, وہاں کے رہنے کا انتظام ہوگا, وہاں کے کھانے پینے کا انتظام ہوگا. اللہ نے لمٹ بتائی, الحج, بولو الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نماز کو میں نے لیمیٹڈ بنایا, زکوٰۃ کو لیمٹ میں رکھا, روزے کو لیمٹ میں رکھا, حج کو لیمٹ میں رکھا, لیکن اللہ کا ذکر کرنا, جنت میں درخت لگانا, اس کی کوئی لمٹ؟ کوئی لمٹ؟ نماز میں کتنی شرطیں, وضو ہوگا تو نماز ہوگی, وضو نہیں تو, اور ذکر کے لیے وضو. ارے بولو ذکر کے لیے وضو. ایک عورت جو ناپاکی کی حالت میں ہے وہ بھی کہہ رہی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کہتے درخت لگاؤ, فرشتے کہتے ہوں گے یہ عورت تو اپنے حیض میں ہے, یہ تو اپنے نفاس میں ہے, یہ تو اپنے ناپاکی کے عالم میں. اللہ کہیں گے ناپاکی کے عالم میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے, ناپاکی کے عالم میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے, مگر میرا ذکر تو پاک اور ناپاک دونوں کرتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. اور کتنا ذکر کرنے کا, اس کی لمٹ کیا ہے؟ ارے بولو نا لمٹ کیا ہے؟ اللہ کو پوچھا گیا کہ ذکر کی لمٹ کیا ہے. اللہ نے 22ویں پارے میں رکوع نمبر 2, بولو 22ویں پارے میں رکوع نمبر 2, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والا مرد, ایمان والی عورت میرا نام لیتے جانا. اللہ ہم کتنا ذکر کرے؟ اللہ نے کہا بہت ذکر کرنا, تو ذکر کرتے کرتے تھکے گا, میں جنت کے درخت لگاتے لگاتے نہ تھکوں گا. صبح ہو تو اللہ کا نام, شام ہو تو. اچھا ذکر کرنے کے لیے ہم کو کرنا کیا ہے؟ وضو کرنا ہے, کونے میں بیٹھنا ہے, خلوت میں جانا ہے, جلوت میں جانا ہے, مسجد میں جانا ہے, عبادت گاہ میں جانا ہے. اللہ نے فرمایا میرا بندہ کہیں چلتے چلتے بھی مجھے پکارے گا, میں سن لوں گا. بولو سبحان اللہ. کہا کھڑے کھڑے مجھے یاد کر لے, بیٹھے بیٹھے یاد کر لے, ارے بستر پر لیٹے لیٹے یاد کر لے. آپ کو معلوم ہوگا آپ اگر بستر پر لیٹے ہو, بولو آپ بستر پر لیٹے ہو اور اچانک آپ کے کمرے میں آپ کے ابا آ گئے,
میں آپ کے کمرے میں کون آ گئے؟ اچانک یوں دروازہ کھٹکھٹا ٹھک 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 اور یوں دروازہ کھولا، ابا آ گئے، آپ لیٹے رہو گے؟ نہیں بولو نا، آپ لیٹے رہو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ آپ بیٹھ جاؤ گے، ابا 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 آپ اچانک میرے کمرے میں آ گئے، کیا اچانک آپ کی امی ہاں لکڑی کا سہارا لے کے آپ کے کمرے میں آ جاوے، امی کیا ہوا؟ یا چلو ابا اماں کو سوچو کوئی بڑا آدمی صورت کا، کوئی بڑا مولانا آپ کے گھر پر آ گیا، آپ لیٹے رہو گے؟ ارے بولو نا لیٹے رہو۔ اور اگر لیٹے رہیں گے تو مولانا کہے گا کتنا گستاخ آدمی ہے، میں اس کے گھر پر آیا کھڑا بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کتنا پیارا ہے، مجھے پکارے گا کھڑے کھڑے تو بھی جنت میں درخت لگاؤں گا، بیٹھے بیٹھے تو بھی جنت میں درخت لگاؤں گا۔ اللہ کہتے میرا بندہ تھک گیا، لیٹے لیٹے کہہ دے تو بھی جنت میں درخت لگاؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی پکارتا جائے گا، کھڑے کھڑے اللہ اللہ کر لے، بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کر لے، لیٹے لیٹے اللہ اللہ کر لے، تو اللہ اللہ کرتا جائے گا۔ بولو تو اللہ اللہ کرتا جائے گا، میں جنت میں تیرے نام کا درخت لگاتا جاؤں گا، اتنے درخت لگاؤں گا، ایک وقت آئے گا کہہ دوں گا میرا بندہ آجا، بغیر حساب و کتاب کے میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ قرآن کریم میں 22ویں پارے میں اللہ فرماتے جتنے مرد میرا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ حالانکہ اللہ مردوں کا ذکر کریں گے اسی میں عورتوں کا ذکر بھی آ گیا، لیکن یہاں اللہ نے دونوں کو الگ کیا۔ اے مرد حضرات ذکر کرنے والے، اے عورتیں اور خواتین ذکر کرنے والے، سمجھ لینا تم ذکر کرتے رہو گے میں مغفرت کے پروانے دیتا چلا جاؤں گا۔ اللہ نے 22ویں پارے میں فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتے مردوں کو الگ بیان کروں گا، اے مرد حضرات ذکر کرنے والے، اے عورتیں خواتین ذکر کرنے والیاں، تم دونوں کے لیے میں نے مغفرت کا سامان تیار کر کے رکھا۔ اس لیے ذکر کرتے کرتے جنت کے درخت لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ، اتنے لگاؤ کہ قیامت کے میدان میں اللہ کا ذکر کرنے والا آ جا، کوئی حساب کتاب نہیں، بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دیا۔ تو چلو آج یہ پہلا سبق ہم لے کر چلیں گے، کون کون ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک ذکر میں نے آپ کو بتایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کو دنیا میں نہیں کہا، کون سے آسمان پر کہا؟ 7ویں آسمان پر فرمایا۔ تو چلو ایک مرتبہ سب لوگ ذکر کر لیں، اللہ 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 لا الہ۔ آواز نہیں آ رہی، دائیں بائیں آواز نہیں آ رہی، ذرا بلند آواز سے بولے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہی ذکر کرے، جنت میں درخت لگائیں گے، ساتھ میں بولے سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اور اگر ساتھ میں پڑھے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کرنے والا بنائے۔ ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوگی نا، اس سے پہلے کہ میں دوسری بات کروں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بات بہت کرتا ہوں،
شاید ہو سکتا ہے میرے سامنے والے کو پسند بھی نہ آتا ہو. کچھ لوگوں نے عمل کیا، کچھ لوگوں نے عمل نہیں کیا. میں کہتا ہوں کچھ کرو نہ کرو، ایک ارادہ کرو کہ اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. کون کون ارادہ؟ اسکول نہیں چھڑانے کا، اسکول نہیں. آپ کا بچہ پہلی بھی پڑھے گا، سیکنڈ بھی پڑھے گا، تھرڈ بھی پڑھے گا، فورتھ بھی پڑھے گا، ففتھ بھی پڑھے گا، 6 7 8 9 SSC میں بھی جائے گا. لیکن میرے پیارو، آج ٹیکنالوجی کا میدان اور ایجوکیشن کا میدان اتنا عام ہو گیا. پہلے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ جو مدرسے میں جائے گا بولو وہ اسکول میں نہیں جائے گا، جو اسکول میں جائے گا وہ مدرسے میں نہیں جائے گا. میں خود انگلش اسکول میں پڑھتا تھا اور بمبئی کی بہت بڑی اسکول میں پڑھتا تھا، سینٹ لارنس ہائی اسکول میں پڑھتا تھا. اور وہ پڑھنا اتنا عجیب و غریب تھا کہ ہم گھر میں باقاعدہ انگریزی میں باتیں کرتے تھے، حالانکہ میں 5ویں درجے میں تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے، اللہ میرے مرحوم ابا کی کروٹ مغفرت فرمائے، جب میرے ابا کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے میرے بچے کو حافظ بنانا ہے تو پہلا مشورہ یہ دیا گیا کہ اسکول سے علیحدہ کر دو. چنانچہ ہم کو اسکول سے علیحدہ کیا گیا اور اس کے بعد میں پھر مدرسے میں رکھا گیا. لیکن میرے دوستو، آج تجربہ بتاتا ہے، آج کا یہ نیا ماحول بتاتا ہے، آپ کا بیٹا SSC بھی پاس کرے گا، آپ کا بیٹا ڈاکٹر بھی بنے گا، لائر بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، آرکیٹیکٹ بھی بنے گا، کانٹریکٹر بھی بنے گا. اور میرے دوستو، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، بڑا ڈاکٹر ہے. مگر جب سینہ کھول کر دیکھو تو اللہ نے اس میں قرآن کی دولت بھی عطا کیا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو نہیں، میری ماں بہنوں کو سینہ کسنا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے، ابھی میں نے ایک اللہ کے ولی کا نام لیا، بایزید بستامی. آپ اگر ان کے حالات دیکھو گے نا، حافظ، بولو کون؟ حافظ، قاری، عالم، مفسر، مقرر، مجود، مرتل، مجدد. معلوم ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی نے ان کی ملاقات کا ارادہ کیا. بولو کسی نے ان کی، بہت سننے جیسی بات ہے. کون؟ حضرت بایزید. کسی نے ان سے ملاقات کا ارادہ کیا اور وہ آیا بھی ملاقات کرنے، لیکن اتنا ہجوم تھا، اتنی پبلک، اتنی جنتا کہ وہ سمجھ گیا کہ یہاں ملاقات کرنا مشکل ہے، کیونکہ یہاں بھی سارا سیکیورٹی رکھا ہے، یہاں بھی سیکیورٹی رکھا ہے، اور سامنے مجمع ہے، پیچھے مجمع، دائیں مجمع، بائیں، کہاں سے ملاقات ہوگی؟ اس نے بہت کوشش کی کہ کچھ آگے بڑھے، مگر آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. تو وہ کسی پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا. وہ آدمی پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا اور کہا، اللہ وہ تیرا ولی بندہ ہے، اللہ وہ تیرا حافظ بندہ ہے، اللہ وہ تیرا قاری بندہ ہے، اللہ وہ تیرا عالم بندہ ہے، اللہ وہ تیرا محدث بندہ ہے، وہ تیرا مفسر بندہ. میں ملاقات نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پہاڑی پہ چڑھ گیا ہوں اور بہت بھرپور ان کا دیدار کرتا ہوں. وہ جو پہاڑی پہ چڑھ کے دیدار کرنے والے کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیف فعل بک ربک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ جو پہاڑی پر کھڑا تھا جس کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے دوست کو خواب میں کہا، غفرنی ربی، میرے اللہ نے مجھے کہا کیوں معاف کر دیا؟ نمازیں بہت پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، زکات دیتا تھا، حج. کہا وہ سب اپنی جگہ پر، اللہ نے اس کے لیے معاف نہیں کیا. اللہ نے کہا تو نے محبت سے میرے ولی بندے کو دیکھا، میں بھی تجھے محبت سے دیکھ رہا ہوں. میرے دوست